السلام علیکم، نمشکار، ست شری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمارے ساتھ قمر آغا صاحب ہیں۔ آپ سر کو جانتے ہی ہیں، ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آج آپ آئے سر، تھینک یو سو مچ۔ جی السلام علیکم، آداب۔ السلام علیکم، آداب سر۔ اور سر آج تو جیسے کہنا چاہیے کہ ٹاپک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ٹرمپ نے بات کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد جو ہے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، یہ لوگ اب سر کیا واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے جنہوں نے اناؤنس کیا ہے یا جو یہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ ایک طرح سے سیز فائر کیا جائے، غزہ میں جو چل رہا ہے مار کٹائی اور جس طریقے سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اٹیکس چل رہے ہیں، اس کو روکنے میں کیا واقعی بھی سیریس ہیں؟ گلف کنٹریز نے بھی ویسے تو کہا ہے کہ وہ ان کی اس بات کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن کیا یہ کر پائیں گے یہ لوگ؟ جی دیکھیے، اس میں جو بیسک پروگرام ہے ان کا پلان جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ کسی بھی صورت سے ہوسٹیجز کو باہر نکالنے کی بات کرتے ہیں کہ سب دیں۔ الٹیمیٹم بھی ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر آپ کو خالی دینا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا پلان، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے پاس زندہ یا مردہ، ان سب کو آپ کو دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ حماس کا کہیں انوالومنٹ ہی نہیں تھا اس پورے پلان بنانے میں، نیگوسیشنز میں۔ پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو میں جتنے بھی ہیں پورا جو ہے ڈی ملٹرائز کریں گے، یعنی حماس اپنا پورا سرنڈر کرے، ویپن سب کچھ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی پولیٹیکل رول بھی نہیں رہے گا، اور جو لوگ جانا چاہتے ہیں ملک چھوڑ کے حماس کے، ان کو ہم پیسج دلا دیں گے، لیکن کوئی ان کو لینے پہ نہیں تیار ہے۔ عرب دیش، یورپ جا نہیں سکتے تو پھر کہاں جائیں گے، کیسے ہوگا؟ یہ ہے کہ پروگرام کا بنانا تو اچھا ہے، بہت بڑا پروگرام ہے، بہت چیزیں ہیں، امن شانتی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ، اور اس کی بات کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں غزہ کے اندر، اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی ہے کہ سارے ہوسٹیجز ریلیز ہو جائیں گے، تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ لیکن یہ کہ آپ نے حماس کو تو کے لیے تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ڈیتھ وارنٹ ہے ایک طرح سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آسانی سے ایکسیپٹ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے پاس پلان ہے، اب وہ کیا اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، آج ایک آدھ دن میں آئے گا، کچھ سجھاؤ دیں گے، کچھ پروگرامس اس میں، اسی کے وہ بھی چاہتے ہیں کہ شانتی امن آئے وہاں پہ دوبارہ سے، لوگ مر گئے ہیں، دونوں ہی کافی تھکے ہوئے نظر آتے ہیں، اسرائیل بھی اور حماس بھی، لیکن یہ کہ حماس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ لڑتے رہیں گے اگر ایسا رہا۔ اب لیکن سر اسرائیل بھی تو رکنے پہ تیار نہیں ہے، ویسے تو نیتن یاہو نے قطر سے معافی بھی مانگی ہے، وہاں کے جو امیر ہیں ان سے، لیکن بات ساری پھر وہی آ جاتی، ٹرسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی اور نیتن یاہو پر بھی؟ اور ویسے تو خیر حماس کا بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ماننے والے تو نہیں ہیں۔ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو شروع سے ہے، اسی کی پچھلی دفعہ ایگریمنٹ ہوا تھا، پھر بعد میں اسرائیل نے توڑ دیا کوئی بہانہ بنا کے، تو یہ بھی گارنٹی۔ اور پھر یہ کہ کتنے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ٹروپس وڈرا کریں گے، تو کہاں تک وڈرا کریں گے؟ پورا وڈراول کب ہوگا وہاں کے اوپر؟ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، اور جو ہے سیول لائن اور روڈ کو دوبارہ سے کھولیں گے، سب ڈسٹرائے گئے جو ملبہ پڑا ہے اس کو ہٹائیں گے، اس کے لیے ہم ساری کام کریں گے، ہٹانے کی مشینیں بھیجیں گے، یہ ساری باتیں ہیں اس کے اندر۔ یہ بھی ہے کہ وہ ایک گروپ جو پولیٹیکل لوگ ہوں گے، یعنی کوئی این جی او سیکٹر کے، میرا خیال ہے ان کی طرف اشارہ ہے، ان کو غزہ کی گورننس دی جائے گی پہلے، اور پھر اس کے بعد ایک انٹرنیشنل کمیٹی بھی بنے گی جس کے ہیڈ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ ہوں گے۔ کمیٹی میں ایک نام اور بھی ہے ٹونی بلیئر کا،
جو کہ اپنی کافی مشہور چیز ہے، وہ عراق وار میں ان کا جو رول تھا ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے ان کا رکھا جائے گا. اینڈ یہ بورڈ آف پیس اس کا نام رکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کے خود میٹنگز کو وہ چیئر کریں گے. تو یہ بھی ہے کہ کیا بعد میں غازہ انہی کے پاس جائے گا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے جو پروگرام یا اپنے جو پالیسی ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو کیا غازہ سے لوگ نکالے جائیں گے اور وہاں پہ ایک جو مڈل ایسٹ کا ریویرا بنانے کی جو بات کر رہے ہیں کیا وہ ہوگا؟ بہت سوالات ہیں. ایجپٹ لینے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس ملک میں بھی جائیں گے غزہ کو کے علاوہ وہ ویسٹ بینک کو بھی خالی کرنے کی اسرائیل بات کر رہا ہے. تو بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ پلان تو یہ ہے، ٹھیک ہے، کیا اسرائیل کمپرومائز کرے گا؟ اسرائیل نے تو صاف کہہ دیا کہ بھئی یہ بیبلیکل لینڈ ہے اور فلسطینیوں کو خالی کرنا پڑے گا. اس میں کوئی ان کا پالیسی میں بدلاؤ نظر نہیں آتا. وہ ابھی بھی یہ ایک اصل میں جنگ کے ذریعے سے وہ حماس کو نہیں ہٹا پا رہے تھے. تو انہی نے یہ ایک میتھڈ نکالا کہ بھئی آپ پیس پلان کے تھرو ان کو ڈسارم کر دو. اور 7 اکتوبر آ رہی ہے، جب ہو جائے گا ان کا 2 سال پورے ہو جائیں گے اور حماس اسی طرح وہاں پہ بنی رہے گی. تو یہ ایک بہت پریشر ہے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کی جنتا 2/3 چاہتی ہے کہ جنگ بند ہو. وہ اس لیے نہیں چاہتے کہ فلسطینی مر رہے ہیں، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ جو ان کے پاس بندی ہیں، جو ہوسٹیجز ہیں، وہ باہر آ سکیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اسرائیل نتنیاہو ان کو چھڑانے میں ناکامیاب رہے. اور اسی طرح زیادہ تر لوگ اسرائیل کے اندر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ غزہ خالی کرایا جائے پیلسٹینین سے. تو کہاں سے مطلب سر خالی کرائے مطلب یہ کیسے ان کی زمین کے اوپر یہ اپنا کلیم کر سکتے ہیں، اور پھر کہاں انہیں بھیجا جائے گا؟ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یورپ وہ نہیں جا سکتے، گلف کنٹریز ان کو نہیں لے رہی، تو یہ ایسے کیا کریں گے کہ لوگ اپنی زمین چھوڑ کے کون جاتا ہے؟ جی کوئی نہیں جاتا. اتنے لوگ مر گئے اور 65-66 ہزار کے قریب مر چکے ہیں. پتہ نہیں کتنے لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں. کئی لاکھ بھی جو ہیں زخمی پڑے ہوئے ہیں، علاج کے لیے کچھ نہیں ہے. سب ہاسپٹل، اسکول، کالجز، یونیورسٹی سب تباہ برباد کر دیا. بھوکا رکھا، اس کے بعد بھی سرنڈر نہیں کیا. اور لوگوں نے بھی نہیں کہا حماس کے خلاف کوئی ڈیمانسٹریشن ہوا ہوتا. وہاں لوگ بھی حماس کے سپورٹ میں ہیں. وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں جو حماس کی آئیڈیالوجی سے میں یقین نہیں رکھتے تھے. مگر اب یہ ہے کہ حماس کیونکہ اسرائیل سے لڑ رہا ہے تو بہت سے لڑکوں نے حماس کو جوائن کر لیا جو حماس کی آئیڈیالوجی میں ان کا یقین نہیں. ان کا کہ اسرائیل کی گولیوں سے مرنے سے بہتر ہے لڑ کے مریں. تو ان کے پاس اور پھر یہ گوریلا وار فیئر ہے، یہ اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ٹریننگ اور ملٹری اور یہ سب تو ہوتی نہیں. جذبہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں وہاں پہ چلانا. وہ ٹنل کے اندر سب انتظام ہے ان کا. اینڈ یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ پورے اس ریجن میں انسٹیبلٹی پھیل جائے گی اور اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. اسی کہ ایجپٹ ہی میں ڈھکیلیں گے. ایجپٹ سے بارڈر ملتا ہے اور وہاں پہ ایجپٹ میں جانے کے مطلب یہ ہے کہ ایجپٹ کے اندر ایک دوسری مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پہلے تو لیکن ایجپٹ سر راضی تھا نوبل ان کو پیس پرائز جی پہلے ایجپٹ راضی تھا ان کو لینے کے لیے. طے یہ ہوا تھا کہ سینائی میں ایک نیا شہر بنے گا جس کا پیسہ عرب دیں گے. وہاں پہ ان کو لے جا کے بسایا جائے گا. اور انہی نے پورا بارڈر کے اوپر ہزاروں ٹینٹ لگا دیے تھے کہ جس میں یہ 23 لاکھ غزہ کے لوگ آئیں گے تو وہاں پہلے ٹھہریں گے 1 سال، پھر وہاں سے ان کو شفٹ کیا جائے گا نئے شہر میں. اور اس کے لیے اسرائیل نے کہا تھا کہ آپ کا جو لون ہے آدھا معاف کرا دیں گے اور بہت سی کنسیشنز اور بھی دلوا دیں گے امریکہ سے. اور لیکن یہ کہ اکتوبر 7 جیسے ہی ہوا اور اس کے بعد جو عرب نیشنلزم جاگی اور ایجپشن اور غازہ ایک ہیں. بھائی یہ لوگ ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں. کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. ان کا
ہر طرح کے رشتے ہیں ان لوگوں کے، اور وہ آپ نے ان کو بالکل الگ تھلگ کر رکھا ہے. ایجپٹ نے بھی تو بلاکیٹ کر رکھا ہے، آج سے نہیں 16-17 سال سے پہلے اسرائیل نے کیا تھا. یہ پورا ایریا انڈر بلاکیٹ جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، میرا خیال 17 سال ہو رہے ہیں اب اس کو بلاک کرے ہوئے. اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ اوپن ایئر جیل ہے، اوپن جیل ہے، اور بغیر اسرائیل کی مرضی سے نہ کوئی جا سکتا تھا وہاں سے، نہ آ سکتا تھا. وہ ہر چیز کنٹرول کرتے تھے جو وہاں جاتی تھی. پھر اس کے بعد یہ سیج شروع ہو گئی، آرمی آپریشنز اور دنیا بھر کا. اور عرب کا یہ ہے کہ ان کا کوئی ریئیکشن، بس سب سپورٹ کر رہے ہیں اس بل کو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ امینڈمنٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں غلطی ہیں. آنکھ بند کر کے یس سپورٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جو کچھ کہا. سر یہ لوگ تو ہمیشہ سے امریکہ کے آگے دبے رہے ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں ہاں بالکل. تو ہمیشہ ارے سے، بھائی چاہے سعودی عربیہ کم سے کم پڑھتے تو کچھ دیکھتے کہ فلسطین کے فیور میں جو چیزیں نہیں ہیں اس کے بارے میں بولتا. عرب لیگ یا جو ہے وہ کس لیے بنا ہے؟ کوئی کہیں سے کچھ نہیں آیا، سب سر سجدے یہ میں گر پڑے. سر او آئی سی والے تو گڈ فار نتھنگ ٹائپ کے لوگ ہیں نا، ان کا تو کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، تو عجیب ہی لوگ ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو 20 پوائنٹس دیے ہیں ٹرمپ نے، ان کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بحث ہوگی، کوئی ڈیبیٹ ہوگی، کوئی سوچے گا، کوئی بات کرے گا، یا بس ایکسیپٹ کر لیا جائے گا تاکہ ان کو کسی طریقے سے وہ نوبل پیس پرائز تک پہنچ سکیں؟ وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، وہ کوشش میں ہیں، چاہتے بھی ہیں. ایک اور وجہ بھی ہے، امریکہ کے اندر اب مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، سینٹ کے، کانگریس کے جو ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ دکھانا چاہ رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ ہم کوئی ایک سلوشن چاہتے ہیں، وار روکنا چاہتے ہیں. امریکہ کے اندر خود بہت اپوزیشن ہے اس وار کو لے کے، خاص طور سے یوتھ میں بہت غصہ ہے. جو لبرل ہیں امریکہ کافی بٹا ہوا نظر آتا ہے. اور بھی بہت سی وجہیں ہیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ لے کے آئے ہیں. اب کس طریقے سے آگے چلے گا، اب ہم لوگ کو تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے حماس کا کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے. عربوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، کہ تعریفوں کے پل باندھ دیے، سب نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا. مطلب مجھے بڑا تعجب ہوا، ادھر ریزولوشن، ادھر ان کا پیس پلان آیا، ادھر سب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. یس. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پلان ہے کہ بھائی غزہ جو ہے بہت اچھی جگہ ہے، اس کو ہم ریویرا بنائیں گے. مڈل ایسٹ کا ہے بھی بہت خوبصورت، میڈیٹرینین کوسٹ پہ ہے، بس اب وہاں پہ دبئی کی طرح ڈیولپ کرنے کا ان کا پروگرام ہے. اچھا، اگر اس طرح کا جیسا ان کا پلان ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہوگا تو دبئی میں جتنا کیپٹل ہے وہ سب شفٹ ہو کے یہاں آ جائے گا. اسی کہ امریکن بینک اور یورپین بینک جتنے ہیں دبئی میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو فائنینس وہاں کا کنٹرول کرتے ہیں. عربوں کے پاس تو بینک ہے نہیں، بہت ویک ہے، ان کی اتنی وہ نہیں ہے کیپیسٹی ابزارب کرنے کی زیادہ پیسہ. انویسٹمنٹ تو سارا وہ پیسہ آنے تو دیں ان گے کا سر انہی دبئی کا بینکوں سارا میں رہتا بزنس ہے. دوسری طرف؟ جی سر یہ آنے دیں گے دبئی کا سارا بزنس، دبئی کا جو کچھ ہے وہ اگر اس طرف لے کر آ جائیں گے تو کیا دبئی کے لوگ آنے دیں گے؟ ان کو یہ بات صحیح لگے گی؟ وہ تو چلتے ہی ٹورزم پر اور اس سب کے اوپر ہے. ارے بھائی روک کیسے سکتی ہے امریکہ کو؟ امریکن بنی ہے، امریکن بینکس ہیں، یورپین بینکس ہیں، برٹش اینڈ امریکن بینک سب سے زیادہ ہے وہاں پہ. وہ وہاں سے شفٹ کر دیں گے تو بھائی بالکل کولیپس ہو جائے گا. ہاں مطلب کولیپس سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو جلوہ اس وقت ہے وہ نہیں رہ پائے گا دبئی میں. دبئی میں ہے کس کا پیسہ؟ زیادہ تر ایک بہت بڑا پیسہ انڈینز کا ہے، پھر رشنز کا ہے، اور یہ سب مائگریٹ کر جائے گا. اسی کے بینکس ان کے جہاں پہ بینکس ہوں گے وہاں جائے گا. اور زیادہ تر منی جو وہاں آتی ہے وہ آتی ہے منی لانڈرنگ سے، پیسہ وہاں بہت آتا ہے. اور غزہ اس سے اچھا بنے گا، ماڈرن بنائیں گے. دبئی ایک ٹورسٹ ہب بن کے رہ جائے گا. اگر ایسا ہوا، ایسا ہونے نہیں جا رہا، اتنا آسان نہیں ہے جتنا امریکنس نے بہت بار پلانس بنائے. اپنے عراق کے لیے بھی ایک بنایا تھا، افغانستان کے لیے بھی بہت سے پلان بنائے تھے، لیکن کوئی کہیں ویتنام میں بھی گئے تھے، وہاں بھی پٹ پٹا کے آئے. کہیں ان کے آبجیکٹو پورے نہیں ہوئے، تو یہاں کہاں سے ہوگا.
ہوگا یہ کہ ایک بہت پاورفل ریسسٹنس موومنٹ کھڑا ہو جائے گا. اور ان لوگ کو انسٹیبلٹی کی فکر نہیں ہے کہ ایجپٹ کے اندر انسٹیبلٹی بھی پھیل سکتی ہے. انسٹیبلٹی بلکہ اسرائیل تو اس انتظار میں ہے کہ وہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلے تو وہ سینائی پیننسولا پہ قبضہ کر لے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بیبلیکل لینڈ کا ایک حصہ ہے. بہت عجیب سچویشن ہے. دیکھیے یہ عرب دیش زیادہ تر بہت آزاد نہیں ہیں. یہ بیسیکلی پروٹیکٹریٹ ہے امریکہ کی. جو امریکہ کہتا ہے وہ اس کی سر اس کو ان ایگزیکٹلی کو سر ماننا پڑتا ہے. اگر اور پھر امریکہ منع کر دیتا ہے اتنی بڑی تعداد میں ان کے یہاں آرمی ہے امریکن پڑی ہوئی ہے, اور ان کا ہر ملک کے اندر ان کے لوگ ہیں امریکن آرمی کے, اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا گورنمنٹ کوئی ایکشن ان کے خلاف لے نہیں سکتا. اور غور طلب یہ ہے کہ امریکن ان کو پوچھتے بھی نہیں. امریکن کے سارے رشتے اسرائیل سے ہیں. اسرائیل ان کی پٹائی بھی کرتا رہتا ہے. قطر میں ہوا وہ بہت ہی شرمناک بات ہے. نہیں اب سر قطر اتنا یہ چھوٹا لوگ تو جی قطر اتنا چھوٹا ملک ہے کہ اس کا سروائیول ہی مشکل ہے. یہ انگریزوں نے یہ چھوٹے بنا دیے ملک تاکہ یہ سب ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ رہیں. امریکہ کے اوپر یا پہلے برٹین کے اوپر, فرانس کے اوپر. یہ بنائے اسی لیے گئے تھے اسی طرح سے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کہ ان کے پاس رہیں گے. پھر ان کے پاس آرمی نہیں ہے, اتنے چھوٹے ہیں کہاں سے آرمی بنائیں گے. سعودی عربیہ نے جان کے نہیں بنائی. ان کو لگ رہا تھا کہ اگر آرمی بنائیں گے تو کو کر کے وہ خود پاور میں آ جائے گی, جیسے عراق, سیریا, لیبیا, الجیریا اور پتہ نہیں کہاں کہاں تمام. لیکن سر امریکہ کے انڈر تو یہ سب ہے, اس لیے کہ اگر سعودی عربیہ کو امریکہ منع کر دیتا ہے تو وہ ہمیں لون وغیرہ نہیں دیتے, اور اگر دیا ہو تو کہتے واپس کرو. تو وہ تو یہ گلف کنٹریز تو بالکل امریکہ کے انڈر ہیں اور اس نے قبضہ کر جو رکھا ہے. نہیں بھی ہیں گلف تو نہیں, چلیے چھوٹی کنٹریز ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں. امریکہ ان کی حفاظت کرتا ہے, پروٹیکشن دیتا ہے. لیکن ایجپٹ اور جارڈن میں کیا پرابلم ہے؟ ایجپٹ بھی انہیں کے ساتھ, ان کو $4 بلین ملتی ہے. آرمی کا رول ہے بغیر امریکن سپورٹ کی آرمی چل نہیں سکتی. جنتا کا کوئی رول نہیں. اور مذہب نے بھی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ڈیموکریسی ان اسلامک ہے, اسٹرانگ گورنمنٹ ہونی چاہیے. یہ کیسی اسٹرانگ گورنمنٹ ہے جو یعنی اسلامک گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے امریکہ. اب اسرائیل آنے کی بات دیکھو آرزو, یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایکچولی جو پلان ہے وہ ہے نیا مڈل ایسٹ بنانا. نیا وہ امریکہ اسرائیل کا بیسک پلان ہے. نئے مڈل ایسٹ میں یہ ہے امریکہ چاہتا ہے کہ اپنی فورسز کو وہاں سے نکالے عرب ورلڈ سے, اور وہ چاہتا یہ ہے کہ وہاں پہ اسرائیلی آئے, اسرائیل کی فوج آ جائے سعودی عربیہ وغیرہ میں تمام, ان کی حفاظت کرے. اور وہ اپنی فورسز جو ہے وہ ڈپلوائے کرنا چاہتے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں, انڈو پیسیفک, تائیوان, چائنا کے کنٹینمنٹ کے لیے. اور وہ اب ٹھیکہ جو ہے امریکنز اسرائیل کو دے رہے ہیں. اور اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں فوج تو تبھی آئے گی کہ جب سعودی عربیہ اور قطر اور کویت, عمان, یہ سب دیش بھی ابراہم ایکارڈ کا حصہ بن جائیں, یعنی اسرائیل کو ریکگنائز کر دیں اور اچھے ریلیشن بنا دیں. پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, ٹریڈ اور ملٹری سیکیورٹی ارینجمنٹ اسرائیل کے ساتھ کر لیں تو ان کی فوجیں آ جائیں گی وہاں پہ. یہ بیسک پلان ہے ان کا, اور اس پلان کے تحت سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور لیکن اس پلان کو اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ سے ایسا اسلامک ملیٹنٹ موومنٹ, اس لیے کہ ان دیش کے اندر ڈیموکریسی نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی موومنٹ ایمرج ہوتے ہیں وہ مسجدوں ہی سے ہوتے ہیں, اور وہ اسلامک ہی ہو سکتے ہیں. ہم نے ایران میں بھی دیکھا, پھر اس کے علاوہ پاکستان میں یا افغانستان میں اس طرح سے جس طریقے سے ہوا. تو وہ فورسز جو ہیں وہ فورسز ڈیسٹیبلائزنگ ہیں, وہاں کے اوپر اتنے گروپس ہیں, اتنے سب چیزیں ہیں. اور جب بھی اسلامک ملیٹنٹ موومنٹ بنا اس کا فائدہ صرف امریکہ کو ہوا, اور مجھے لگتا نہیں بربادی تو مسلمان دیشوں کی بھی. عراق برباد ہو گیا, سیریا برباد ہو گیا,
لیبیا کے اندر اب لڑائی چل رہی ہے، سودان کے اندر تو خیر وہ دوسری ہے، آپس کی لڑائی ہے آرمی کی، صومالیہ کے اندر دیکھ لیجئے، ارے پتہ نہیں کتنے دیش ہیں، افریقہ کے تو بہت سے دیش ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو نیا مڈل ایسٹ بنانے کے لیے یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اور کیونکہ نیا مڈل ایسٹ جو امریکہ بنا رہا ہے اسرائیل سے کی مدد سے، اس کے اندر اس کے بدلے میں امریکنز جو ہیں وہ کہیں گے آپ گریٹر اسرائیل بنا لو، غزہ لے لو، وہ غزہ کو تم لے لو، ویسٹ بینک کو بھی دینے پہ تیار ہیں، گولان ہائٹس وغیرہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے آلریڈی پوری، وہ ٹھیک ہے ہم تم کو ریکگنائز کر دیں گے، لیبنان میں جو کچھ کرنا ہو کر دو۔ اسرائیل نے بہت کام کیا ہے امریکنز کا، وہاں پہ سیریا کی حکومت 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے کوشش کر رہے تھے، یہ ملیٹنٹس بھی اور امریکنز بھی اور وہ بھی ترکیہ آپ کہتے ہیں اس کو، لیکن یہ کہ بشار الاسد کو نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ اسرائیل نے لگاتار بامبنگ جو کرنی شروع کی سیرین ملٹری بیسز پہ، سویلین سارا ان کا ملٹری اور جو سیکیورٹی سے جڑی ہوئی جتنے جگہیں تھیں ان سب کو برباد کر دیا۔ سیرین آرمی کے پاس وہی نہیں تھی، ویپن ہی نہیں تھے لڑنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے سینکشن لگائے کہ جو تھے سینکشنز، پیسہ بھی نہیں تھا، تیل سے ان کا جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا تھا اس پہ امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا، سیریا کی حکومت بشار الاسد ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو یہ جو ہے مطلب یہ کام اسرائیل ہی کر سکتا تھا۔ لیبنان کے اندر 10 سال سے امریکن اور سعودی اور سب کوشش کر رہے تھے کہ وہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ بن جائے، لیکن اب بن گئی وہاں پہ۔ اسرائیل نے اتنی حماس کو کمزور کیا، حماس پہ اٹیک کیے، اتنے حماس سے زیادہ سویلین پہ، حماس کے نام پہ سویلین پاپولیشن پہ اٹیک کر رہے تھے، ان کی بلڈنگیں گرا رہے تھے، ان کے سب کچھ کے یہاں پہ وہ چھپے میں ہیں ان کے لیڈرز، اس لیے ہم کر رہے ہیں اسی بہانے سے۔ حماس نے حزب اللہ کو نے سیز فائر ایگریمنٹ ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی یہ تو بہت مشکل ہو۔ تو اسرائیل ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے دیشوں سے بھی زیادہ اس وقت اسرائیل امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے۔ بالکل سر، خیر یہاں بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کسی کا بھی ساتھ چھوڑے گا لیکن اسرائیل کے ساتھ نہیں چھوڑے گا، اور اسی لیے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت بزی رہتے ہیں لیکن میں آپ کو پریشان کرتی رہوں گی۔ بہت شکریہ، یو آر ویلکم، موسٹ ویلکم۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ آداب۔